فیلڈ مارشل عاصم منیر کے دورہ تہران کے ثمرات، ایران نے آبنائے ہرمز کھول دی، تجارتی بحری جہازوں کی آمد و رفت بحال۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا لبنان میں جنگ بندی کے بعد اہم آبی گزرگاہ کھول رہے ہیں، سیز فائر کی باقی مدت کے دوران آبنائے ہرمز کھلی رہے گی، تجارتی جہازوں کے لیے پہلے سے اعلان کردہ راستوں پر چلنے کی شرط لازم قرار۔ ایرانی عہدیدار کے مطابق فوجی جنگی جہازوں کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ایران کے اعلان کرتے ہی تیل کی قیمتوں کو ریورس گیئر لگ گیا، امریکی خام تیل $82 اور برینٹ کروڈ $88 فی بیرل پر ٹریڈ۔ شکریہ پاکستان، شکریہ وزیر اعظم، شکریہ فیلڈ مارشل۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سوشل میڈیا پیغام، لکھا پاکستان کے عظیم وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر شاندار شخصیات ہیں۔ اس سے پہلے میڈیا سے گفتگو میں کہا ایران سے معاہدہ ہو گیا تو پاکستان جاؤں گا، دستخط کی تقریب میں شرکت کر سکتا ہوں، جنگ بندی کے لیے پاکستان کی کوششیں قابل ستائش ہیں۔ شکریہ ایران، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا پیغام، آبنائے ہرمز کھولنے پر تہران سے اظہار تشکر، کہا جب تک معاہدہ مکمل طور پر پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ جاتا ناکہ بندی برقرار رہے گی، یہ عمل بہت تیزی سے مکمل ہو جانا چاہیے، زیادہ تر نکات پہلے ہی طے ہو چکے ہیں، امریکہ ایران کے ایٹمی مواد کو حاصل کرے گا، بدلے میں کسی بھی صورت میں کوئی بھی رقم کا تبادلہ نہیں ہوگا، معاہدہ کسی طور پر لبنان سے مشروط نہیں ہے، واشنگٹن اور تہران کے درمیان مذاکرات کے دوران بڑا بریک تھرو، امریکہ $20 ارب کے منجمد ایرانی اثاثے بحال کرنے کو تیار، امریکی میڈیا کا دعویٰ، لکھا امریکی اقدام کے بدلے میں تہران افزودہ یورینیم کے ذخیرے سے دستبردار ہوگا۔ انطالیہ ڈپلومیسی فورم میں وزیر اعظم عالمی رہنماؤں کی توجہ کا مرکز، شہباز شریف کی ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان سے ملاقات، حالیہ علاقائی پیش رفت اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر گفتگو، شہباز شریف امیر قطر، قازقستان، آذربائیجان اور شام کے صدور سے بھی ملے، وزیر اعظم کی قطری ہم منصب سے بھی غیر رسمی ملاقات، شہباز شریف سے سینئر امریکی مشیر کی بیٹھک، باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو، وزیر اعظم کا صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار، پرانے تعلقات کا تذکرہ۔ پاکستان کی کوششوں سے خطے میں جنگ رک گئی، ترک صدر کا اعتراف، وزیر اعظم شہباز شریف کی دل کھول کر تعریف، انطالیہ ڈپلومیسی فورم میں رجب طیب ایردوان نے کہا امریکہ ایران جنگ بندی کو امن کے ایک موقع کے طور پر دیکھنا چاہیے، ترکیہ خطے میں امن کے لیے کردار ادا کرنے کو تیار ہے، ترک وزیر خارجہ نے کہا اسرائیل کی توسیع پسندانہ پالیسیوں نے خطے کو متاثر کیا، جنگ بندی کو سبوتاج کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ فیلڈ مارشل کی مثالی سفارتکاری، دورہ ایران مرکز نگاہ، سید عاصم منیر کی ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات، سیز فائر مذاکرات اور خطے کی صورتحال پر بات چیت، ایرانی صدر کی جانب سے جنگ بندی کے لیے پاکستان کی کوششوں کی تعریف، فیلڈ مارشل کا پاس زران انقلاب کے خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹرز کا بھی دورہ، امریکہ ایران تنازع میں پاکستان کا قابل قبول ثالث بننا، فیلڈ مارشل کی کامیاب حکمت عملی، عاصم منیر کی مدبرانہ قیادت اور مخلصانہ سوچ دنیا بھر کے ملٹری لیڈر سے ممتاز۔ ایرانی عوام کو امریکہ پر اعتماد نہیں، ایران کے حقوق برقرار رہنے چاہیے، ایک حکومت کے لیے ایٹمی ہتھیار، دوسری پر جنگ مسلط، کیا کچھ عالمی رہنماؤں کا ضمیر مر چکا ہے؟ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا سوشل میڈیا پیغام، لکھا آفاقی اصول ہے، دوسروں کے ساتھ وہی سلوک کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، ایرانی آرمی چیف کا بھی دشمن کو دو ٹوک پیغام، کہا دشمن کی کسی بھی دھمکی یا جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے، آخری سانس تک اپنے عہد پر قائم رہیں گے۔ صرف عارضی جنگ بندی قبول نہیں، مستقل امن معاہدے پر ہی آمادہ ہوں گے، ایران کا انطالیہ فورم سے بڑا پیغام، نائب وزیر خارجہ سعید خطیب زادہ کا کہنا تھا پاکستان کے ثالثی کا مقصد تنازع کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہے، آبنائے ہرمز کھلی رہے گی، نئے ضوابط نافذ کیے جا سکتے ہیں۔ اسرائیل اور لبنان کے درمیان جنگ بندی کا آغاز، امریکی صدر نے اسرائیل کو لبنان پر بمباری سے روک دیا، کہا بس بہت ہوا، لبنان پر اسرائیلی حملوں پر پابندی عائد کر دی، ایران کا خیر مقدم،
ترجمان وزارت خارجہ اسماعیل بقئی نے کہا جنگ بندی پاکستان کی ثالثی میں ایران اور امریکہ سیز فائر کا حصہ ہے۔ اسپیکر باقر کالباف نے جنگ بندی حزب اللہ کی مزاحمت کا نتیجہ قرار دے دی۔ امید ہے پیش رفت تنازع کے مستقل حل کی راہ ہموار کرے گی۔ انتونیو گوتیرس کا رد عمل، OIC بھی جنگ بندی پر خوش، سیز فائر کے بعد لوگوں کی گھروں کو واپسی، سڑکوں پر جشن۔ لبنان جنگ بندی پاکستان کا خیر مقدم، صدر آصف علی زرداری کا لبنان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے لیے مستقل حمایت کا اعادہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سیز فائر امریکی صدر کی کوششوں کا نتیجہ قرار دے دیا۔ کہا امید ہے پائیدار امن کی راہ ہموار ہوگی، پاکستان استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ چین کا بھی لبنان میں جنگ بندی کا خیر مقدم، فریقین سے ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کی اپیل۔ پاکستان کی عالمی مالیاتی منڈی میں 4 سال بعد واپسی، $50 کروڑ کا یورو بانڈ جاری کر دیا۔ وزارت خزانہ کے مطابق 3 سال کے لیے یورو بانڈ جاری کیا گیا۔ مشکل عالمی حالات میں یہ کامیاب اجرا ہے۔ $25 کروڑ کا پانڈا بانڈ بھی جاری کیا جائے گا۔ مزید عالمی بانڈز اور سکوک بانڈز بھی جلد جاری کرنے کا پلان۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان $3 ارب ڈپازٹ کی مدت میں توسیع کے معاہدے پر دستخط۔ وزیر خزانہ نے پیش رفت مضبوط اور درینہ اقتصادی تعلقات کی عکاس قرار دی۔ محمد اورنگزیب کی چینی ہم منصب سے بھی ملاقات، معاشی تعاون مضبوط بنانے پر اتفاق۔ واشنگٹن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کو سہولیات کی فراہمی یقینی بنا رہے ہیں۔ وفاقی وزیر مواصلات اور صدر استحکام پاکستان پارٹی عبدالعلیم خان کی ترکیے کے سفارت خانے آمد، ترک سفیر سے ملاقات، اسکول پر فائرنگ کے واقعات اور قیمتی جانوں کے ضیاع پر تعزیت کا اظہار۔ کہا پاکستانی قوم دکھ کی اس گھڑی میں ترک بھائیوں کے ساتھ ہے، ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے مضبوط خاندانی نظام ضروری ہے۔ مودی سرکار اور گودی میڈیا پاکستان کی کامیابیوں پر حواس باختہ، بھارتی چینلز پر مسلسل نفرت کے پرچار پر انڈین صحافی برس پڑے۔ یہ کیسے لوگ ہیں جو جنگ بندی کی ناکامی چاہتے ہیں؟ ابھیسار شرما حیران، ساکشی جوشی کا میجر گرو آریہ جیسے لوگوں پر پابندی کا مطالبہ۔ AVI ڈانڈیا نے میجر گرو آریہ کو شیطان قرار دے دیا۔ کہا دنیا میں گودی میڈیا کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، پاکستانی عوام میجر گرو آریہ کی بکواس پر ہنستے ہیں۔ امریکی صدر نے ایک بار پھر نیٹو کو نشانے پر رکھ لیا۔ کہا آبنائے ہرمز کھلنے کے بعد نیٹو سے فون آیا، پوچھا ہم کیا مدد کر سکتے ہیں۔ میں نے نیٹو سے کہا آپ دور رہیں، ہاں تیل چاہیے تو بتا دیں۔ نیٹو کاغذی شیر ہے، ضرورت کے وقت بالکل بے فائدہ ہے۔ فرانس، برطانیہ، جرمنی اور اٹلی کا آبنائے ہرمز کھلنے کا خیر مقدم۔ آبنائے ہرمز کو کھلا رکھنے کے لیے غیر جانبدار اور آزاد کمیشن تشکیل دینے کا اعلان۔ عسکری منصوبہ بندی تیز کرنے پر اتفاق۔ پاکستان جو رول پلے کر سکتا ہے ہم نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے، جس کی بھی کاوشوں سے یہ ممکن ہوا اور ممکن ہو رہا ہے، اور امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ سیکنڈ راؤنڈ بھی پاکستان میں ہو جائے گا۔ اگر جوائنٹ سیشن حکومت نے بلائی تو اور ہم انشاءاللہ ضرور شرکت کریں گے۔ مشرق وسطیٰ میں دیر پامنے کے لیے پاکستان کا کردار قابل تعریف۔ پاکستان فرسٹ PTI کی پالیسی ہے۔ بیرسٹر گوہر کی سما سے گفتگو، کہا خطے کے مسائل پر پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلایا جائے تو شرکت کریں گے۔ پارٹی میں کوئی فارورڈ بلاک نہیں، سب بانی کے ساتھ ہیں۔ چیئرمین تحریک انصاف کی لاہور کی جیلوں میں قید پارٹی رہنماؤں کے اہل خانہ سے بھی ملاقاتیں، متنازع گفتگو نہ کرنے کی اپیل۔ راولپنڈی کے نجی اسپتال میں بشرا بی بی کی دائیں آنکھ کا آپریشن، سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے دوبارہ جیل منتقلی کی تصدیق کر دی۔ بانی PTI کی اہلیہ سے ان کی بیٹیوں اور بہن کی ملاقات کروا دی گئی۔ پنجاب حکومت کے تعلیم کے شعبے میں اہم فیصلے، گوگل صوبے میں 1 لاکھ سے زائد طلبہ کو مفت کورسز کرائے گا۔ کالج اسٹوڈنٹس کے لیے الیکٹرو بس سہولت کی منظوری، تمام کامرس کالجز کا یونیورسٹیوں سے الحاق ہوگا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے 166 کالجز میں جدید ترین IT لیبز بنانے کی منظوری بھی دے دی۔ باتیں اور فوٹو سیشن نہیں کرتے، کام کر کے دکھاتے ہیں۔ پیپلز پارٹی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کوشاں، ٹرانسپورٹ سسٹم میں بہتری پیپلز پارٹی کی ترجیح ہے۔ شرجیل میمن نے شکارپور میں پیپلز بس سروس کا افتتاح کر دیا۔ کہا باقی صوبے ابھی قوائف جمع کر رہے ہیں، سندھ میں سبسڈی کے پیسے ٹرانسفر بھی کر دیے۔
तालिबान रजीम और फितना ख्वारिज का गठजोड़ फिर बेनकाब। सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों गिरफ्तार अहम सरगना के होशरुबा इंकशाफात। पाकिस्तान के खिलाफ गुमराहकुन प्रोपेगेंडा की वजह से फितना ख्वारिज में शामिल हुआ आमिर सुहेल और मौलवी हैदर का एतराफ। कहा अफगान सूबे पक्तिका में दहशतगर्दी की तरबियत हासिल की। अफगानिस्तान में फितना ख्वारिज के मराकज को तालिबान रजीम की मुकम्मल पुष्पनाही हासिल। भारतीय एजेंसी रॉ में भी माली मुआवनत फराहम करती है। बादलों की घन गरज। इस्लामाबाद समेत बालाई इलाकों में बारिश। मुजफ्फराबाद और वादिया नीलम समेत आज़ाद कश्मीर में बादल बरस पड़े। लंडी कोतल और गिरदनवाह में भी जलथल एक। कोयटा, ज़ियारत, पशीन, किला अब्दुल्ला समेत बलोचिस्तान में भी रिमझिम की पेशगोई। 23 अप्रैल तक बालाई और वस्ती पंजाब में भी बारिशें होंगी। NDMA का अलर्ट जारी। और PSL में प्लेऑफ खेलने का मिशन। लाहौर कलंदर्स का कोयटा ग्लैडिएटर्स को जीत के लिए 135 रन का हदफ। शाहीन 11 का टॉप ऑर्डर नाकाम। हारने वाली टीम का अगले मरहले में जाना इंतहाई मुश्किल होगा।